الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود السلام والصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أدب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوارگاہ عالیہ مقدسہ نظر آئے درود سلام اللہ رب العزت ہمارے کو بڑا کر اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو پیارے محبوب
السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنی محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا فرمایا اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عالم سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس پر اللہ تعالیٰ نے غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے ہوئے کریں خاتمہ بالخیر کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو خصوصی طور پر خاتمہ بالخیر کی تعلیم دی ہے اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ جس کا بھی خاتمہ بالخیر ہو گیا الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کے 3 مرتبہ یہ گارنٹی دی ہے کہ والذی نفسی بیدیہ، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، اس کے قبضہ ہے حضرت میں میری جان ہے۔ آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی بدولت ہے وہ نصیب فرمائے۔ حضرت محترم سورۃ اللیل کی چند آیات کے حوالے سے ہماری گفتگو پچھلے جمعہ سے شروع ہوئی تھی اور اس سے قبل ہماری گفتگو صالح کے طرز زندگی کے حوالے سے دوسرے پہلو کے حوالے سے گفتگو ابھی جاری تھی، تو میں نے درمیان میں اس مبارک مہینے کی مناسبت سے میں نے حاضری لگوانے کے لیے سورہ برکت کے لیے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 1-2 باتیں میں نے کہا کہ گوشوار ہو جائیں۔ کچھ میں نے 1-2 باتیں پچھلے دنوں پر کی تھی اور وہ 1-2 باتیں آج ہو جائیں۔ ویسے تو یہ وہ کی مسئلہ ہے کہ جن کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، کیا بے شمار پہلو ہیں، اس کے جہتے ہیں، اس کے جزء ہیں۔ اگر ہم ایک پہلو کو بھی لے لینا، ایک پہلو کو تو ہم مکمل نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ موقف تھا، یہ قول تھا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور بڑے بڑے موقع آئے ہیں، بڑے بڑے موقع آئے ہیں کہ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی کہ ہم آپ سے آگے بڑھ جائیں، پر اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا کہ آپ بھی ذات سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور ویسے بھی آقا علیہ السلام کی پنجابی کہتے ہیں نا، یہ میرا لگوٹی جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ آقا علیہ السلام کی لگوٹی جا رہے تھے اور پھر قربان جائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ یہ بات بڑی کرتے ہوئے زمانہ جاہلیت میں جب شراب عام تھی، جوا عام تھا، شرک عام تھا، کفر عام تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر بری عمل سے محفوظ رکھا، ہر بری عمل سے محفوظ رکھا۔ دیکھیں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر 5-7 دوست ہونا
10-12 دوست ہیں تو سارے شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، الغرض مختلف گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر انہی میں سے اگر ایک شخص نیک ہو جائے، پارسا ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، مثلا نمازی ہو گیا، روزہ دار ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ گناہوں سے کنارہ کشی کر گیا، اگر اس نے باتیں کیا کر گیا آپ بھی کچھ کر لیں تو نبی کیا ہے تو وہی ہے نا جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، نہیں وہ تانا دیں گے، کیا دیں گے؟ تانا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہونے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہونے ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب علیہ السلام کی ساری زندگی انہی کے اندر ہی گزاری۔ 40 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہے کیا؟ آج لوگوں کو ایک مغالطہ لگ گیا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھا تھا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ 40 یہ مغالطہ ہے، کتنے؟ 40 سال، لیکن نبوت ملی نہیں ہے، اعلان نبوت کا حکم ہوا ہے، اعلان نبوت کا حکم ہے 40 سال کے بعد جب غار حرا میں پہلی مہینہ کا ہوئی نبوت میں ملی نا کو، وہ تو اس وقت بھی الحمدللہ آپ نبوت کے عہدہ پر فائدے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے نا وہ پانی کے اندر کود کر رکھی ہوئی تھی، پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے۔ اس وقت بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نبوت کے عہدہ پر فائز تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کب آپ کو ملی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کو کہتے ہیں تخلیق، کیا کہتے ہیں؟ تخلیق، اور یہ کہیں ولادت باصحابت، تخلیق بغیر قانون کی ہوئی ہے، ولادت باصحابت قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ اول ہے یا اول ہے لیکن آئے آخر میں ہے، آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا آقا علیہ السلام کی زندگی کتنی گزری اعلان نبوت کا؟ 40 سال۔ کتنی؟ 40 سال۔ کن کے اندر؟ مشرکین مکہ کے اندر، کفار مکہ کے اندر کتنی عمر گزری؟ 40 سال۔ اور 40 سال کی ساری زندگی اللہ رب العزت نے غیروں کو دکھائی، اور وہ آپ کو اعلان نبوت سے پہلے کیا کہتے تھے کہ یہ امین بھی ہے، یہ صادق بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ آج اگر تم جاؤ نا مدینہ المنورہ، اللہ کو سب کو لے جائے، آپ کو سب کو لے جائے، تو آج بھی دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ہے جس کو معاہدہ شریف کہتے ہیں، جامعہ کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے کیا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ ان جامعوں کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو اب میں جو نقطہ کہنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ جب گزر گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان نبوت فرمائے، اعلان نبوت فرمائے۔ آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، جو صفا کا پہاڑی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروا اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے،
صفا مرمر کی صحیح ہوتی ہے، صفا کی پہاڑی موجود ہے، مرمر کی پہاڑی موجود ہے، لیکن کاٹ کاٹ کے چھوٹی کر دی ہے، لیکن وجود ختم نہیں ہوئے، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت یہ پہاڑیاں بڑی بلند و بالا تھی۔ صفا کی پہاڑی پہ فرمایا صفا کی پہاڑی پہ چڑھو اور کیا کرو؟ اعلان کرو۔ آپ نے اعلان کر دیا، کیا کیا؟ اس کا یعنی اس کو کہتے ہیں نبوت ملی نہیں ہے، یہ لوگوں کو مخاطب لگا ہوا ہے۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ تخلیق ہے، اور اب اس وقت نبوت پر فائد تھی۔ اس کو کہتے ہیں اعلان نبوت، اور لوگوں کو شک پڑ گیا، مخاطب لگ گیا کہ آپ کو نبوت مل رہی ہے، آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، یہ جو آیت ہے سورۃ بقرہ آل عمران کی، اور تیسرے پارے کے آخری رکوع میں یہ شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی کانفرنس بلائی، پھر انہوں سے عہد لیا اس کے بارے میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ پوری عہد اسی پارے میں، لیکن لوگوں کو مخاطب لگا ہوا ہے اور صحیح لگا کیا؟ تو جس وقت اس کی طرف اس کا ذہن آ گیا، اس کو اسی کا تفسیر کرتا ہے اپنے دلائل کے لیے، ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن آپ نے اپنے دل کی تختی پہ یہ بات لکھ نہیں ہے کہ یہ 40 سال کے بعد نبوت ملی نہیں ہے، اعلان نبوت ہے۔ کیا ہے؟ اعلان نبوت ہے۔ اس میں لوگوں کی بحث بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، اختلاف بھی ہے، تنقید بھی ہے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہیں، ہمیں ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی ہے، ہم اس پہلو کو لیتے ہیں جس میں محبت کا پہلو ہو۔ میری بات میں غور کرنے کی بنا دے رہا ہوں، ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم اس کو لیتے ہیں جس میں محبت کا پہلو ہو، پیار کا پہلو ہو، ادب کا ہو، تعظیم کا ہو، توقیر کا ہو، عظمت کا ہو، شان و شوکت کا ہو، جس میں آپ کی یعنی عظمت رفعت نظر آتی ہو، جس میں محبت کا پہلا نظر آتا ہو۔ الحمدللہ ہم اس چیز کو لیتے ہیں۔ مثلا اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر ایک جملہ بھی لے لیں، یا ایک جملہ بھی لے لیں کہ آپ کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عیب۔ کیا کہتے ہیں؟ عیب۔ جب یہ کھولے کتاب بکرہ من کل عیب، اللہ کو کہتے ہیں آپ کو ہر عیب سے، ہر بری عیب سے، ہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم نے وہی پہلو لینا ہے جس میں محبت کا پہلو ہو، ادب کا پہلو ہو۔ اب اس پر کبھی زندگی کی تو گفتگو کریں گے۔ میں یہاں ایک جملہ دینا تھا اور آپ کو دینا تھا، وہ سننے والا ہے۔ اتنے سال کے بعد لہذا کو دینا تو زندگی کہاں گزری ان کے سامنے۔ پھر صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، اعلان کیا، کیا کیا؟ پوچھا لوگوں اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک بہت بڑا قافلہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو تمہارا کیا موقف ہے؟ کہنے کہ ہم مانیں گے، ہم نہیں بھی نہ، اگر آپ اعلان کر دیں تو ہم مانیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں۔ یاد رہے گا؟ اب اگلا جملہ سننے والا ہے، یہ میں ترتیب لے جانا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ نا آپ کا لنگوٹی یار کی کمال ہے، جرأت نہ ہو کسی کی کہ وہ آپ کی ذات پہ انگلی اٹھائے کہ آپ کے اندر یہ عیب دیکھا تھا یا عیب تھا، کیوں؟ اب آئی بولیے اگلا جملہ سنیے۔ اعلان نبوت کیا، اعلان فرمایا رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ بے عیب ہے۔ اب مشرکین مکہ نے کہا، کفار مکہ نے کہا، وہ 360 بت جو یہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، 360 وہ سونے نظر آ رہے، وہ سامنے نظر آ رہے، وہ نظر بھی نہیں آ رہا اور ہے بھی ہے،
سمجھ میں آیا کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا اور ہے بھی غیب ہے بھی بے عیب. کیا اس کی بھی دلیل ہے؟ اس کی دلیل اور سند کیا ہے؟ تو عرض کے باری تعالیٰ یہ تیرے بے عیب ہونے کی سند ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. ہائے رب نے کمال کر دیا، فرمایا ان سے اپنی ذات کے بارے میں پوچھ کہ میں کون ہوں. ان سے اللہ تعالیٰ کا ہر عمل کمال ہے، وہ پریکٹیکل کرواتا ہے. وہ لا یخلف الحکیم عن الحکمت، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کے ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر کام میں حکمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں. ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہماری سمجھ، ہماری عقل، ہمارا شعور، حتیٰ کہ انبیاء کے شعور نہیں پہنچ سکتے، انبیاء کی سمجھ نہیں پہنچ سکتے. یہ تو قرآن کے بارے میں آتا ہے جمیع علم. کیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و بڑی کمال ہے نا. یہ تو قرآن کے بارے میں آتا ہے جمیع علم. کیا جملہ ہے؟ جمیع علم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو تمام علوم کا مرکز بنایا ہے، مردوں کو بہتر بنایا ہے. پوری کائنات کے تمام علوم اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تکمل ہے. جمیع علم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. پوری دنیا کی فہم و فراستی، عقل، شعور، سمجھ، علم، تجربے، رسم سب اللہ کے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہے. یہ تو اللہ کے کلام کو کوئی سمجھ سکتا تو اللہ کی ذات کو کون سمجھے؟ وہاں ہم تیری بھی بات نہیں ہو رہی، میں تو انبیاء کی بات کر رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، جہاں تمام نبیوں کی اور ہمارے نبی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شامل ہیں. تمام انبیاء کی علوم، ان کی عقل، ان کی شعور، ان کی سمجھ جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں سے خالق کائنات کے علم کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس کا اینڈ نہیں ہے، اس کا اختتام نہیں ہے، اس کا بولیے اختتام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا تو ہے بھی ہے. تو اس کی کیا مانگی؟ بولو کیا مانگی؟ سند، دلیل مانگی کہ کوئی اس کی دلیل دو، کوئی گارنٹی ضمانت اس کی دو. ہائے رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ میری تمہارے اندر زندگی کتنی گزری ہے. رب دلیل سے کام کرتا ہے نا، وہ سند دیتا ہے. اس کے یہ سارا قرآن دلائل سے بھرا ہوا ہے، سندوں سے بھرا ہوا ہے، حروفوں سے بھرا ہوا ہے، گارنٹیوں سے اور ضمانتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ قسم اٹھا کے دلائل دیتا ہے، جب اسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی گارنٹی ضمانت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوئی بغیر دلیل کے کوئی کام، کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے. وہ تو قسم اٹھا کے باتیں کرتا ہے، وہ تو تقیدے دادا کی باتیں کرتا ہے. میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھو کہ میری زندگی تمہارے اندر کتنی گزری ہے. جب یہ پوچھیں گے نا ان سے تو یہ کہیں گے 40 سال. تو فرمایا 40 سال کی زندگی میں میرا بچپن بھی، میرا لڑکپن بھی، میری جوانی بھی، اب میں بڑھاپے کی طرف ہوں. یہ تمام جتنے میرے پہلو ہیں زندگی کے، میری جادت پہ کوئی دعویٰ ہے اور میں تمہاری نزدیکیاں ہوں. وہ کہتے تو امین بھی ہے، تو صادق بھی ہے، تو بے ادھر لینا میں کچھ جملہ کہہ رہا ہوں. آگے کہتے تو بے عیب ہے. تو جب یہ تمہیں کہتے نا بے عیب تو ایک ہی جملہ کہنا ہے. اگر تمہارے نزدیک، تمہاری گفتگو کے مطابق، تمہارے واقعات کے مطابق اگر میں بے عیب ہوں تو خدا کی قسم میں اپنے رب کے بے عیب ہونے کی دلیل ہوں. میں اپنے رب کے بے عیب ہونے کی میں دلیل ہوں. میں صدق ہوں، میں ضمانت ہوں
میں گارنٹی ہوں جب میں بھی غائب ہوں تو میرے خدا کا بھی ہونا کتنا کمال ہو. اب یہ بات آپ نے سن لی، اب آگے بڑھ گئی. اگر 5-10 دوست ہوں، میں ایک مثال دی تھی، میں دوبارہ دہرا گیا، پھر میں ساتھ ڈائریکشن میں لانے لگا ہوں. میں یہ کہتا تھا کہ اگر 5-10 دوست ہوں، سارے شرابی ہوں، بے خور ہوں، ذاتی ہوں، اگر ان میں سے ایک ہو جائے، پارسا ہو جائے، ٹھیک ہے، صدقہ کمانے کو ہو جائے، ٹھیک ہے، نمازی روزگار ہو جائے، وہ باتیں کہ یار آپ بھی کچھ کر لیں، اور میں کیا کروں؟ اور یہ نہ کہ ساتھ میں کہ شراب آپ پیتا رہے، زنا کرتا رہے، یعنی وہ تو بڑا بڑا صوفی باصفا بن گئے. کیا کہتے ہیں؟ بڑا صوفی بن کے بڑا نیک ہو گیا ہے. وہی ہے نا. رات نے فرمایا کہ تیری زندگی ان کے اندر گزری ہے کتنی، تو میرے بے عیب ہونے کی تم دلیل ہے. پھر اللہ کو جتنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی لنگوٹی یاد ان کو بنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا اور اصلی نام عبداللہ ہے، وہ نیت ابو بکر ہے، لقب کیا ہے؟ صدیق اور عتیق ہے. صدیق اور اللہ کو عزت نے صدیق، عتیق اور ابو بکر کا نام عبداللہ کا نام زبانوں میں نہیں جاری کیا. اکثر ہر ایک آپ نے ہے عالم کی زبان میں ایک ہی جملہ تھا، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر. اور بکر کی اگر میں جملی گفتگو کرتا ہوں ایک علیحدہ گفتگو ہے، وہ میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ میں بکر کی تعریف کروں، اس کی مکمل میں گارنٹیاں دوں، لیکن اس کا صرف ایک مفہوم دے رہا ہوں کہ بکر کا معنی یہ ہے جو عالمی انواع میں علی بکر وہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی ہر عیب سے پاک رہا. کیا بولیے؟ ہر عیب سے کیا بکر کواری عورت کو بھی کہتے ہیں. ادھر ہی ہے نا، پریشان نہ ہو. بکر کیا بس آگے میں سارے میں نہیں بیٹھ کروں گا. بکر کواری عورت کو بھی کہتے ہیں. کس کو؟ اور کواری عورت، یہ اس کی تعریف ہے. کیا ہے؟ یہ عورت کنواری ہے، اس میں کوئی اور ہے، اس کی پہلے شادی نہیں ہے، یہ مطلقہ نہیں ہے، یہ بیوہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کنواری ہے. بکر کا معنی یہ ہے. اور ایک آگے 5-7 معنی اور بھی ہیں کہ میں آگے چلا جاؤں گا، لیکن ہمیں خدا کے اور نہیں ہے. بکر کہتے ہیں جو ہر عیب سے بھاگ رہا ہو. خدا کی قسم ہر ایک کی زبان پہ آپ نے کیا جاری کیا؟ ابو بکر. اور ادھر لفظ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معنی کیا ہے؟ جو ہر عیب سے مبرہ ہو. تو ابو بکر کون ہے؟ جو ہر عیب سے مبرہ ہو. فرمایا محبوب تو بھی آنا، لنگوٹی یار بھی آنا. نہ کسی کی جرت ہو وہ تیری ذات میں انگلی اٹھائے، نہ کسی کی جرت ہو کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی انگلی اٹھائے. بلکہ حضرت علی پتہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، پتہ ہے حضرت کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ قربان پہ آئے. آج لوگوں نے اختلاف، اعتراض، تنقیدیں، قلم میں تنقید میں چل رہا اور زبانوں سے بکواس ہو رہا ہے ان کے بارے میں. لیکن میں الحمدللہ میرا اصول ہے کہ میں جب تینوں جہالوں میں سے کسی کی تعریف کرتا ہوں نا تو زیادہ زبان حضرت علی کی استعمال کرتا ہوں. اگر علی کی تعریف کروں تو تینوں جہالوں کی میں زبان استعمال کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے اختلاف، لڑائیاں، جھگڑے، تنقید پانی پھر جائے. یہ تینوں جہال علی سے، علی تینوں یاروں سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، انس بھی ہے، بھائی چارہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، محبت بھی. اگر تو آج کسی کو جوڑے، کیا دیوبندی ہے، احادیث ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس کو ہم جوڑے وہ کبھی جدا نہیں ہوتے. جس کی صلح ہم کرائے وہ کبھی صلح نہ ٹوٹے. یہ دعویٰ دے رہا ہے 14ویں یا 15ویں صدی کے دعوے کرنے والے تو جس کو نبی جوڑے نہیں، جیسے دلوں میں آپس میں نبی جوڑے، نبی تعلق بنائے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ
جڑے ہوئے تھے، وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ جڑے ہوئے اور قیامت کو جڑے ہوئے مدارے شریف ہیں۔ اب یہاں میں باب مدینہ ایک بڑی پہلے پیش کرنے لگا ہوں، خوبصورت ہے۔ آپ کی جملے ہیں، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خیر هذه الامه، هذه کیا خیر امه بعد نبیها ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی ساری امت میں سے، ساری امت میں سے اگر تمام نبیوں کے بعد خیر هذه الامه بعد نبیها آقا کی ساری امت میں سے تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی بہتر ہے یا ابو بکر ہے یا عمر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ اور آقا سے کیا فرمایا؟ لو کان نبی لکان بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو، اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستاروں کے بلند نیکیاں ہیں، بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، کتابیں بھری بڑی ہیں، کتابیں بڑا تعریف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جلدی چراغ ہے، جلدی چراغ ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ اور حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے بڑے بڑے موقعوں پر بڑی کوشش کی، اور صحابہ کرام نے بھی کہا، حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ ہم نے بڑے بڑے موقعوں پر کوشش کی ہے۔ کیا کوشش کی ہے کہ ہم ابو بکر سے بڑھ جائیں، کہ خدا کی قسم ہم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اللہ کو عزت نے ابو بکر کو مقام یہ دیا تھا۔ اب اگلا جملہ توجہ دل رہے اور ساتھ میں بلائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اس سے آگے ہیں، خود اس نے بولیے، خود اس نے راوی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، غزوہ بدر میں کتنے لوگ گئے تھے نا؟ 313۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ گنتی ہے، کیا ہے؟ یا تو مدان بدر کا انکار کر دو، نہیں بات سمجھے کہ وہ ہوئی پھر فرمایا جس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تانا تن قربان کیا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ پھر مہاجرین کا انکار کرو، قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ مدان بدر کا بدری صحابہ کا انکار کرو گے، غزوہ بدر کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار ہے، اس کا قرآن کا انکار ہے۔ اور اگر مہاجرین کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی مجمع بھی فرمایا، کیا بہت مجمع، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے اندر ایک جلدی آ رہا ہے، جب ہمارا عقیدہ کے سارے شعبے کرتے ہیں، سارے بولیے سارے صحابہ کرام کیا ہیں؟ جلدی ہے، مومن ہے، ساری گلتی ہے، ان کی گلتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر الگ مسجد صحابی کا قول عمل دیکھا، پسند آیا، فرمایا اے صحابی، اس کا نام لے کر فرمایا تو جلدی ہے۔ یعنی انفرادی طور پر بھی الگ اس طرح اشرف و اشرف 10 صحابہ کرام نے فرمایا تم جلدی ہو۔ بدری کو سارے بدری سے اللہ نے کہہ دیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بدری سارے صحابہ ہی جلدی ہیں، میں نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ جنت واجب کر دی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صدیق مہاجرین میں بھی شامل ہے، بدری صحابہ میں بھی شامل ہے، کن میں؟
بدری صحابہ میں شامل ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس محبہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی تمہارے اندر ایک کون آ رہا ہے؟ راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے دیکھا خود جنتی ہے، خود جنتی ہے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی کو دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کون؟ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے اندر کون آ رہا ہے؟ جنتی آ رہا ہے. لیکن میں موڑ کو دیکھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق آ رہے تھے اور مجھے اس جملے پہ رش آیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے جملے پہ رش آیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ اگر اس موقع پر تو ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہوگا. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود جنتی ہے، مومن ہے، آنا ہے، حسین ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہے. ساری صفات بولیے حتیٰ کہ آپ کے چہرے کو تکنا رب کی عبادت بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں آپ ہوتے، حضرت علی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے چہرے کو بولیے تکتے رہتے. کیا تکتے رہتے، دیکھتے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چہرے کو تکنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ابو علی کہہ رہے ہیں، وہ علی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو میں نے رش کیا. میں نے کہا یار ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہوتا اگر ابو بکر کی جگہ پہ تو ہوتا اور آج زمانے نبوت سے یہ ڈگری اور یہ گریڈ مجھے ملتا. اے علی تو جنتی جب میں جنتی جب کہ علی کا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں. سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ سے پوچھا. کیسے؟ سید الملائکہ سے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا میری امت میں سے بھی کوئی بغیر کسا کو کتاب جنت میں جائے گا؟ آگے سرس کرتے ہاں جائے گا. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ بولیے تیار ہے نا؟ جا رہے گا. میں کہتا رابی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر لڑائیاں جھگڑے ہوتے، ان کے درمیان خلاف ہوتا، ان کے درمیان دشمنی ہوتی تو حضرت علی کیا کریں کیوں جب جاتے ہیں؟ وہ انہیں کیا کریں کیوں جب جاتے ہیں؟ جب جب میرا مطالعہ ہے ایک مدرسے طالب علم کا، ویسے تو علماء کا بڑا بڑا مطالعہ ہے، بڑا بڑا علم ہے، لیکن میرے علم کے مطابق تو میں نے اپنے مطالعے سے چیزیں نکالی ہیں. اللہ رب العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 181 کتنی 181 فقط حدیثیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا گیا. کتنی 188 حدیثوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے آقا نے زبان نبوت سے شان بیان فرمایا. اتنی بولیے اور 77 حدیثوں میں تینوں یاروں کی میرے آقا نے تعریف فرمایا اور 14 حدیثیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے چاروں یاروں کی اکٹھی تعریف فرمایا. مشترکہ کیا کی ہے؟ مشترکہ کیا کرتی ہے؟ لیکن تینوں یار علی کے حق میں، علی تینوں کی یار کے حق میں جو ان کی کلمات ان کے مواقف ہیں وہ الگ ہیں. جس طرح میں غریب کیا کیا خیر حاضر امہ بعد نبیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں سے نبیوں کے بعد اگر کوئی بہتر ہے تو وہ ابو بکر اور عمر. اس طرح سے علی کا موقف ہے کہ اب اس طرح میں آخر جو لگے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میری امت میں سے بغیر اس ابو خدا کی جنت میں کون رہے گا؟ اللہ اکبر. آگے سے ملائکہ کہتے ہیں کہ جنت میں ابو بکر صدیق جائے گا بغیر اس ابو کتاب کی. جب کہ حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر لگا ہوگا، ساری دنیا وہاں جمع ہوگی تو جنت کے دروازوں میں سے آوازیں ہیں، ہر دروازے سے آوازیں ہیں. وہ باب الصلاح ہے،
وہ باب الصوم ہے، وہ باب الصیام ہے، وہ باب الجہاد ہے، وہ باب الذکر ہے، ہر دروازے سے آواز آئی اور پورا مدار شخص سنے گا. کیا میں اپنی حدیثوں کو پڑھتا ہوں تو میں کبھی بات سوچتا ہوں کہ تنقید کرنے والے کہاں جائے، اور آج جو بڑی بڑی بکواس کر جاتے ہیں ان عظیم ہستیوں کے بارے میں، ان کا کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جنت کا ہر دروازہ، جنت کا ہر دروازہ پکڑا ہے، ہر دروازہ. ابو بکر ادھر سے داخل ہو گیا، ابو بکر ادھر سے داخل ہو گیا، ابو بکر اب جن کو جنت کے دروازے پکارے اور بغیر کسی کو کتاب کی جنت میں جائے. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس ہستی کے بارے میں کیا فرماؤں، میں ان کے بارے میں کیا بنا کے بیان کروں، میں ان کی کیا عظمت کی رفت بیان کروں. وہ رب اور رب کا رسول جاتا ہے ان کا مقام کیا ہے. ہم تو اصول برکت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے صرف بات کرتے ہیں. اب سنیے آخر نتیجہ سنیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابو بکر جنت میں داخل ہو گیا اور کوئی تمہارا بات اشارہ نہیں ہے. تو دنیا ساری بات کھڑی ہو گئی، وہی کھڑی ہو گئی. تو یہ منظر دیکھ رہی ہوگی جب اللہ تعالیٰ فرمائے کے بغیر اشارہ کی طرح کی جنت میں دے رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جس طرح میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جب آمنا سامنا ہوا نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے ہیں. کیا دیکھ کے مسکرائے ہیں، تبسم فرمایا. تو علی فرماتے ہیں خیریت ہے آج ادھر دیکھ کے مسکرا رہے ہو، کہنے کہ تو واقعہ کیا آ گیا ہے؟ کوئی واقعہ یاد آ گیا ہے. کہنے کیا؟ کہنے کہ ایک مجمع میں اجتماع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا. فرمایا میرے علی جنت کے دروازے بیٹھے ہوئے اس کی اجازت دیں کہ جنت میں داخل ہو. وہ تو آگے حضرت علی نے کمال نہیں کیا. آپ کہنے لگے میں کس کو اجازت دوں گا؟ اجازت نہیں مجھ سے بیٹے لیے کس کے دامن میں ابو بکر کی محبت ہو. یا اصل بات یہ نہیں ہے، کوئی بات ہو یا نہ ہو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جس کو نبی پاک نے آپس میں جوڑا ہے، خدا کی قسم وہ قیامت کو جڑے ہوئے نظر آئے، وہ ملے ہوئے نظر آئے. لیکن تجھے مبارک ہو، خدا کی قسم ہے سننا، میں تجھے مبارک دے رہا ہوں. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم ساروں کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب عظمتوں کے رفعتوں کے سب کے مقام و مرتبے کے قائل ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. ہم سب کے حق میں الحمدللہ. عبداللہ سنیے کون ہے کہ بغیر سب کو خدا اللہ صلی اللہ کے دل میں داخل ہو. وہ آگے حضرت کے خدا میں داخل ہو جاتا ہے لیکن جانا نہیں سکتا. کیا ہم نے تو خوش نصیب ہے نا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونا جب تک وہ میرا امتی بھائی میرے ساتھ آ جائے جس کے دامن میں میری محبت ہو. لیکن اگلا جملہ بھی سن لو، ایک عملی جملہ دے رہا. کون سا عملی جملہ؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے مردہ کیا مردہ زندہ مردہ بھی ہو اور زندہ بھی ہو اور زمین پر چل رہا ہے بھی مردہ اور ہے بھی زندہ. فرمایا اگر کسی نے مردہ زندہ زمین پر چلتے دیکھنا ہو تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھے. جنتی ہو کر جنتی اور ایک بشارت بھی جنتی ہونے کی کئی بشارتیں ملی، بڑے بڑے موقع پر بشارتیں ملی جس کی جنتی ہونے کی. لیکن رب کا خوف اتنا تھا، یہ بات ہو ریاضت اتنی تھی، تیاری اتنی تھی کہ اللہ کے خوف سے رنگ زرد ہو گیا، رنگ زرد ہو گئے. اتنی آپ کی بات ہو ریاضت تھی. آج ہماری فقط کیا فقط محبت پیار ہے، اس کا دعویٰ ہے. لیکن دوستو آج کی گفتگو کا نتیجہ اور وضاحت کیا ہے کہ ہماری ان عظیم بستوں کے ساتھ محبت پیار تب مکمل ہوگا جب ہم ان کی اتباع میں چلیں گے. اس میں اتباع میں بروز قیامت تم میں سے کوئی میرا کلمہ نہ پکڑے کہ مولا صاحب نے ہمیں ایک موقف دیا، ایک رخ دیا، دوسرا رخ نہیں دکھایا. نہ یہ
جلتی تھے، مومن تھے، آلہ تھے، بخشے ہوئے تھے، لیکن ان کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آتی تھی، ان کی سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آتی تھی، ان کے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ابوبکر سے آگے بڑھ جائیں، پر کسی معاملے میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی جو میں نے گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان عظیم مسئلوں کے ساتھ ان کی سیرت کو اختیار کرنے، اپنانے کی صورت میں ان کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔